لیکن آخر انہیں سمجھ آ گئی کہ ہم تلواروں کے ساتھ تو ان سے کبھی نہیں جیت سکتے، تو انہوں نے تلواروں کو چھوڑ کر اپنے توپوں کو آگے کیا اور پہلی بار مکہ پر گولے برسانے لگے، اور تاریخ میں پہلی بار مکہ جیسی ہولی سٹی پر بمباری ہونا شروع ہوئی، یہاں تک کہ کچھ بڑے بڑے پتھر سیدھا کعبہ کو بھی لگے۔ لیکن اس ساری بمباری کے بعد بھی یزید کی فوج مکہ پر قبضہ نہیں کر سکی۔ آخر ایک رات جب مکہ والے اپنے کیمپس میں سو رہے تھے، یزید کی فوج سے ایک بندہ رات کے اندھیرے میں آگے بڑھا اور اپنی تیر کو آگ لگا کر اسے مسلمانوں کے کیمپ پر فائر کر دیا۔ یہ تیر سیدھا جا کر مسلمانوں کے کیمپ پر لگا اور وہاں ایک بہت بڑی آگ لگ گئی۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ جس کیمپ میں آگ لگی تھی وہ کعبہ کے بالکل قریب تھا، اور مکہ کے ڈیزرٹ میں رات کی تیز ہواؤں کی وجہ سے یہ آگ آہستہ آہستہ کعبہ کے خلاف کی طرف جانے لگی، اور اس طرح تاریخ میں پہلی بار پورا کعبہ جلنے لگا۔ کافی ٹائم تک کعبہ اسی طرح جلتا رہا اور سارے مسلمان یہ منظر دیکھ کر حیران کھڑے تھے۔ یہ سب کچھ آف کورس یزید کی وجہ سے ہوا تھا، لیکن یہ یزید کی زندگی کی آخری بڑی غلطی تھی، کیونکہ جیسے ہی کعبہ پر آگ لگی اس کے کچھ ہی دنوں بعد یزید بن معاویہ مر گیا اور اس کی فوج مکہ پر قبضہ کیے بغیر ہی واپس چلی گئی۔ اب یزید کی فوج تو چلی گئی، لیکن کعبہ کی دیواریں بالکل جل چکی تھی اور کعبہ بہت ہی کمزور ہو چکا تھا۔ لیکن عبداللہ بن زبیر نے کعبہ کی بلڈنگ کو فوراً ٹھیک نہیں کیا تاکہ پوری دنیا کے مسلمان خود مکہ آ کر یزید کی اس بے شرمی کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ اس نے کعبہ کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اب جب حج کے لیے مسلمان مکہ میں جمع ہوئے، ان کے دلوں میں بنو امیہ خاندان کے لیے غصہ بڑھنے لگا۔ عبداللہ بن زبیر کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور مسلمانوں سے پوچھا کہ ہمیں کعبہ کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، جس پر کچھ لوگوں نے کہا کعبہ کو اسی طرح چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن عبداللہ بن زبیر نے کہا نہیں، کتنی عجیب بات ہے کہ جب ہم میں سے کسی کے گھر کو آگ لگے تو ہم اسے ضرور ٹھیک کریں گے، لیکن اب جب اللہ کے گھر کو آگ لگائی گئی تو ہم اسے ایسے ہی چھوڑ دیں گے۔ جس کے بعد عبداللہ بن زبیر نے خود کعبہ کو دوبارہ بنانا شروع کیا، اور کعبہ کو ایسا نہیں بنایا جیسا آج ہے، بلکہ کعبہ کے سائز کو بڑھا کر کعبہ کو اس طرح بنایا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ یزید نے اپنی 3 سال کی حکومت میں 3 بڑے کام کیے تھے: کربلا، مدینہ پر حملہ اور کعبہ کو آگ لگانا۔ اور یزید کی انہی حرکتوں کی وجہ سے اب مسلمان بنو امیہ سے نفرت کرنے لگے تھے۔ یزید کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا معاویہ نیا خلیفہ بنا، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد بیماری کی وجہ سے وہ بھی فوت ہو گیا۔ لیکن یزید کا یہ بیٹا اتنا زبردست لڑکا تھا کہ اس نے اپنے مرنے سے پہلے اعلان کر دیا تھا کہ میں اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بناؤں گا، مسلمان خود ہی اپنا نیا خلیفہ چوز کرے۔ جیسے پہلے خلافت میں ہوا کرتا تھا، تو اب اس کے مرتے ہی دنیا میں ایک ایسی سچویشن بنی کہ دنیا میں مسلمانوں کا کوئی بھی خلیفہ نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر مسلمان بنو امیہ کو چھوڑ کر مکہ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے اور انہیں مسلمانوں کا نیا خلیفہ چنا، اور عبداللہ بن زبیر کے خلاف آہستہ آہستہ اس پورے علاقے پر پھیل گئی۔ اب زیادہ تر مسلمان عبداللہ بن زبیر کو اپنا خلیفہ سمجھتے تھے، سوائے کچھ خاندانوں کے، جن میں آف کورس ٹاپ پر ایک ہی خاندان تھا، بنو امیہ۔ جیسے ہی خلیفہ عبداللہ بن زبیر کی طاقت اپنی پیک پر پہنچے، ایگزیکٹ اسی ٹائم بنو امیہ خاندان نے اپنا نیا بادشاہ سلیکٹ کیا، عبد الملک۔ عبد الملک نے بادشاہ بنتے ہی ایک بہت ہی عجیب کام کیا۔ اس نے مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن رومن امپائر کے ساتھ دوستی کا ہاتھ ملایا، جن سے مسلمان کئی سالوں سے لڑ رہے تھے۔ لیکن اب عبد الملک رومن امپائر کے بادشاہ کو ہر ہفتے 1000 گولڈ کوئنز دے کر اس سے بھیک مانگنے لگا کہ پلیز ہم پر حملہ مت کرو، کیونکہ میری لڑائی تمہاری رومن امپائر کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ مکہ کے ایک بہت بڑے صحابی خلیفہ عبداللہ بن زبیر سے۔ یہ دیکھ کر رومن
امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہوگا، اور اگر آپ اس ویڈیو کے دوسرے پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں، کیونکہ آپ کو وہاں پر بہت ساری نالج ملے گی۔ چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو بھی لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، کیونکہ ہم اس چینل پر ایسے ایجوکیشنل ویڈیوز ہر روز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اللہ حافظ۔